اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دیں، سپریم کورٹ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں منظور۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر ہے، سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں منظور اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ابرار استوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابرار بتائیے گا آج کی سماعت میں کیا ہوا ہے؟ ابرار استوری آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائیے گا، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی ہے اور عدالت کی جانب سے 9 مئی کے 8 مقدمات میں یہ ضمانت منظور کی گئی ہے اور عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس نے دونوں فریقین کے وکلاء کو 1 بجے اپنے چیمبر میں طلب کر لیا اور کہا ہے کہ تحریری فیصلہ دونوں فریقین کے وکلاء کے سامنے لکھیں گے اور 1 بجے کا یہ وقت دیا گیا ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی کے 8 مقدمات 9 مئی سے متعلق ان کیسوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی اور آج جب وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو جسٹس شفیع صدیقی نے کہا کہ اعجاز چودھری پر الزامات موقع پر موجودگی اور سازش کے تھے، کیا اعجاز چودھری 9 مئی کے موقع پر موجود تھے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا اس پر پراسیکیوٹر پنجاب ذوالفقار نقوی نے موجودگی کے حوالے سے واضح جواب نہیں دے سکتا، جس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا آپ پراسیکیوٹر ہیں اور آپ کو بنیادی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 5 شواہد ہیں، جس پر پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا 3 گواہوں کے بیانات بطور جو ہے وہ ثبوت پیش کیے گئے ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے تمام مقدمات میں مرکزی کردار ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ میرٹ پر جائیں گے تو سلمان صفدر کی بات کریں گے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ میں میرٹ پر آبزرویشن دی تو ٹرائل متاثر ہو سکتا ہے، میرا کام آپ کو متنبع کرنا تھا، باقی آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں ایسا کریں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ شریک ملزمان کو ضمانت مل چکی ہے، آپ دیگر ملزمان اور بانی پی ٹی آئی کے مقدمے میں فرق بتائیں۔ اس پر اسپیشل پراسیکیوٹر پنجاب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ جن ملزمات کو ضمانت ملی وہ موقع پر موجود نہیں تھے، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف زبانی اور الیکٹرانک ثبوت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پراسیکیوٹر پنجاب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے ہیں، پولی گرافک اور پولی گرامیٹک ٹیسٹ نہیں کرانے دیے گئے۔ اس کے علاوہ جیسے شفیع صدیقی نے کہا کیا اس طرح کے ٹیسٹ پہلے بھی کیے جاتے ہیں، جس پر اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی بالکل اس طرح کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ نور مقدم کیس میں سپریم کورٹ اسی طرح کا فیصلہ دے چکی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا پلیز کیس کے میرٹس پر نہ جائیں ورنہ دوسرے فریق بھی اس پر بات کریں گے، اور پھر کہا کہ ملزم کے خلاف آپ کے پاس زبانی اور الیکٹرانک شواہد کے علاوہ مزید کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ تو پراسیکیوٹر نے کہا کہ 10 میں سے 3 مقدمات میں ملزم نامزد ہے، ملزم کے خلاف ایف آئی آر 9 مئی کو درج ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی کے 3 ٹیسٹ کرانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کی اجازت دی، جبکہ پولیس نے وائس میچنگ، فوٹو گرامیٹک، پولی گرامیٹک ٹیسٹ کے لیے مجسٹریٹ سے رجوع کیا اور عدالت کی اجازت کے باوجود ملزم نے ٹیسٹ نہیں کروائے۔ دونوں فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت کی جانب سے ضمانت جو ہے بانی پی ٹی آئی کی وہ منظور کی گئی ہے 8 مقدمات سے 9 مئی سے متعلق، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ نے ضمانت مسترد کی تھی، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اسے برقرار رکھا تھا اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اپیل دائر کی گئی تھی، اور آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر دی ہے۔ اچھا ابرار یہ بتائیے گا، یہ تو 8 مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، مجموعی طور پر کتنے مقدمات ابھی چل رہے ہیں جس میں جو انڈر کسٹڈی ہیں بانی پی ٹی آئی؟ جی دیکھیں، اس وقت جو سپریم کورٹ میں مقدمہ بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی سے متعلق جو مقدمات تھے اس کی ضمانت کا معاملہ تھا، کیونکہ اس سے متعلق جو کیس ہے وہ اس وقت ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے۔ اس کے قبل بھی اگر دیکھا جائے اعجاز چودھری سمیت جن کے حوالے آج سپریم کورٹ میں دیے گئے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو بھی سپریم کورٹ سے ضمانت اسی طرح مل چکی تھی، لیکن بعد ازاں ٹرائل کورٹ میں جب فیصلہ آیا تو ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ تو اب بانی پی ٹی آئی کے مزید جو مقدمان ہیں، خاص طور پہ اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں 190 ملین پہ، جن کو انہیں 14 سال کی قید ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے اب وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ تاہم جو 9 مئی سے متعلق یہ کیس تھے 8 مقدمات، یہ صرف ضمانت کا معاملہ تھا ٹرائل سے قبل۔ اب ٹرائل جب مکمل ہوگا، کنکلوڈ ہوگا، پھر اس کے بعد سزائیں ہوں گی نہیں ہوں گی، اس کا پیرائے کا جو طے کرنا ہے وہ ٹرائل کورٹ میں کرنا ہے۔ اچھا ابرار، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ دنوں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے جو پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں ان کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی ہے، اور یہی 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے۔ تو یہ بتائیے گا یہ کتنا اہمیت کا حامل فیصلہ ہے ان لوگوں کے لیے بھی؟
جی بالکل دیکھیں، جس طرح آج سپریم کورٹ میں عدالت کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ سے پہلے ہی فرحت عباس اور اعجاز چودھری کی اسی معاملے کے اوپر 9 مئی کے مقدمات کے اوپر ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو جب دیگر جو شریک ملزمان ہیں ان کی بھی ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو پھر بانی پی ٹی آئی میں ایسا کون سا مواد ہے جس کے بنیاد پر آپ ضمانت کی مخالفت کر رہے ہیں؟ پراسیکیوٹر سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے پھر یہی بات کی تھی کہ کیونکہ ایک تو بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیگرافک اور جو دیگر ٹیسٹ ہیں وہ کرانے سے انکاری ہیں، اس کے علاوہ کہا گیا کہ وہ ایف آئی آر میں نامزد ہیں، تاہم جو دیگر مقدمان ہیں ان پر بھی یہاں سے سپریم کورٹ سے ہی ان کو پہلے ضمانت ملی، اور اس کے بعد جب ٹرائل کورٹ میں، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ٹرائل کورٹ 4 مہینے کے اندر 9 مئی سے متعلق جتنے بھی مقدمات سپریم کورٹ آئے ان تمام پر یہ ہدایات ہیں کہ 4 مہینے کے اندر ٹرائل کنکلوڈ کریں، تو اب بانی پی ٹی آئی کے مقدمات بھی اس وقت ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت ہیں، اور صرف یہ مقدمہ جو تھا وہ ضمانت سے متعلق تھا، اور ضمانت کیونکہ ٹرائل کورٹ نے ضمانت مسترد کی تھی اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا تھا، تو سپریم کورٹ نے اپیلوں کی، اور اب سپریم کورٹ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے مقدمات پر جو 8 مقدمات ہیں ان پر ضمانت مل چکی ہے، تاہم ٹرائل کورٹ میں جو مرکزی کیس ہے اس کی سماعتیں جاری ہیں، اور جب وہ کنکلوڈ ہوگا تو وہاں سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کی بنیاد پر، کیونکہ جو دیگر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جس میں سابق سینیٹر اعجاز چودھری سمیت دیگر جو ملزمان ہیں ان کو پہلے ہی عدالت سپریم کورٹ سے ضمانت مل چکی تھی، اس کے باوجود ٹرائل کورٹ میں بعد ازاں جب سماعتیں ہوئی تو ان کو 10 سال کی قید ہو چکی ہے، تو یہ ممکنہ طور پر یہی لگ رہا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جب یہ کیس کنکلوڈ ہوگا تو وہاں سے ایسا ہی فیصلہ ممکنہ طور پر آ سکتا ہے جو دیگر ملزمان کے لیے آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے ابرار، یہ بتائیے گا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، تو کیا عدالت کے باہر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اس فیصلے کے بعد؟ جی بالکل دیکھیں، اس وقت عدالت کے اندر بھی کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں عظمیٰ، اس کے علاوہ جو دیگر بہنیں ہیں، نورین ہیں، وہ ساری یہاں پر موجود تھی، پی ٹی آئی کی قیادت بھی یہاں پر موجود تھی، ان کے وکلا یہاں پر موجود تھے، اور وہ سپریم کورٹ کے باہر ابھی یہاں سے گفتگو بھی کر رہے تھے اور وہ خوش دکھائی دے رہے تھے، تاہم کچھ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے یہ جو خوشی ہے یہ عارضی ہے، کیونکہ ٹرائل کورٹ میں یہ مقدمہ چلے گا اور ممکنہ طور پر جو دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال کی، اور اسی طرح بانی پی ٹی آئی کو بھی 10 سال کی ممکنہ طور پر سزا ہو سکتی ہے، تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کے چہروں پر بظاہر خوشی تو نظر آ رہی ہے، لیکن ان کو بھی اس بات کا علم ہے، حقائق کا پتہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جب یہ کیس کنکلوڈ ہوگا تو وہاں سے ممکنہ طور پر سزائیں ہو سکتی ہیں۔ جی ابرار، آج کی سماعت میں یہ بھی بتائیے گا کہ جب ذوالفقار نقوی جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 گواہان کا بیان اور فوٹو گرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ ہو چکی ہیں، اور ساتھ ساتھ پولیگرام کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نہیں کرا رہے، ان چیزوں کو عدالت نے کنسیڈر نہیں کیا فیصلے میں؟ جی بالکل دیکھیں، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی نے بارہا یہ بات دونوں فریقین کے وکلا کو باور کرایا کہ میرٹ پر کوئی ڈسکشن نہ کی جائے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ میں ضمانت کے معاملے پر جب میرٹ پر بات ہوتی ہے، میرٹ پر ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر ٹرائل کورٹ پر پڑ سکتا ہے، اور یہ تنبیہ کی گئی چیف جسٹس کی جانب سے پراسیکیوٹر پنجاب ذوالفقار نقوی کو بھی اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کو بھی، تو اس لیے سپریم کورٹ نے دونوں وکلا کو جو ہے وہ اس بات پر منع کر دیا کہ وہ میرٹ پر بات نہ کریں، اور اس پر یہ بتایا جائے کہ جو مقدمہ ہے اس پر ضمانت کے حوالے سے قانونی پیرائے کیا مل سکتے ہیں، تو جس پر پراسیکیوٹر پنجاب کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا، ایک تو بانی پی ٹی آئی کیونکہ جو 10 میں سے 3 مقدمات میں وہ نامزد بھی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو انویسٹیگیشن ہے، انکوائری ہے، اس کے اوپر تحقیقات کے دوران تعاون بھی نہیں کیا، جبکہ جو ٹیسٹ ہونے ہیں الیکٹرانک وہ ٹیسٹ پر بھی انہوں نے ایگری نہیں کیا اور اس پر بھی وہ انکاری ہے، تو اس بنیاد پر یہ ضمانت مسترد کی جائے۔ تاہم عدالت کی جانب سے جو اعجاز چودھری سمیت دیگر رہنماؤں کو سپریم کورٹ سے ضمانت دی گئی تھی، ان مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے آج بانی پی ٹی آئی کو 8 مقدمات پر ضمانت منظور کر دی ہے۔ جی ابرار، آپ نے بتایا کہ اس سماعت کے دوران جب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے تو بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں وہاں پر موجود تھی اور قیادت بھی موجود تھی، جاننا یہ چاہیں گے کہ قیادت میں کون کون اس وقت موجود تھا جب یہ فیصلہ سنایا گیا؟ بانی پی ٹی آئی بہنیں ہیں علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان، وہ کمرے عدالت میں روزانہ کی بنیاد پر جبکہ یہ کیس چل رہا ہے پچھلے 4-5 سماعتوں میں وہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی سماعت میں علی محمد خان تھے، اس کے علاوہ جو شاہد کھٹک ہیں، چاندانہ گلزار ہیں، اس کے علاوہ وکلا میں سلمان اکرم راجہ، لطیف کوسا، سلمان صفدر،
کے سمے جو دیگر پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ یہاں پر موجود تھی اور انہوں نے مقدمہ بھی سنا تھا. ہم اب چیف جسٹس کی جانب سے آرڈر، کیونکہ آج کی اس سماعت کا لکھوایا نہیں گیا ہے اور کہا گیا ہے دونوں فریقین کے وکلاء کو کہ وہ 1 بجے چیمبر میں آئیں اور چیمبر میں دونوں وکلاء کی موجودگی میں یہ آرڈر ڈکٹیٹ کیا جائے گا، آرڈر لکھوایا جائے گا اور جو ہی یہ آرڈر جو لکھا ہوا آرڈر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ میں جاری کیا جائے گا اس کے بعد ہی تفصیلات پتہ چل جائیں گی کہ سپریم کورٹ اپنے آرڈر میں کیا لکھتی ہے، کیونکہ چیف جسٹس یہ باور کرا چکے ہیں کہ اس فیصلے کا جو اثر ہے وہ ٹرائل کورٹ پر چلنے والے مقدمات پر نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اب دونوں فریقین کی رضامندی بھی اس معاملے پر چیف جسٹس کی جانب سے ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ٹرائل کورٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی بھی معاملہ اثر نہ پڑ سکے. جی اچھا ابرار، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کا جو اثر ہے ضمانتوں کے وہ دیگر فیصلوں پر نہیں پڑے گا جس میں بانی پی ٹی آئی انوالو ہیں. یہ بتائیے گا اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود تھی اس کا کوئی رد عمل سامنے آیا؟ ابرار، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ابرار استوری سے رابطہ منقطع ہو گیا. اب بڑی خبر اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں اس وقت بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے. سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے احکامات جاری کیے. انتہائی اہم خبر ہے، بانی پی ٹی آئی کو ایک اچھا خاصا بڑا ریلیف مل چکا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواستیں ضمانتیں منظور کر لی ہیں. اس وقت یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ آپ کے پاس ملزم کے خلاف ثبوت موجود ہے، جس پر ذوالفقار نقوی پروسیکیوٹر نے کہا کہ 3 گواہان کا بیان ہے، فوٹوگرامک اور وائس میچنگ ٹیسٹ بھی موجود ہیں، وائس ایپ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ذوالفقار نقوی کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں مختلف ٹیسٹ کے حوالے سے درخواستیں دی ہیں. ابرار، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ مجموعی طور پر جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ان مقدمات کے یا ضمانت کے فیصلوں کا اثر جو ہے وہ دیگر مقدمات پر نہیں پڑے گا، پی ٹی آئی کی جو قیادت وہاں پر موجود تھی اس کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ ابرار سن سکتے ہیں آپ؟ ابرار استوری، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ابرار استوری سے ہمارا رابطہ بحال نہیں ہوا. ٹرائل کورٹ سے فائنڈنگ لیں، ثبوت ٹرائل کورٹ میں آ جائے گا، چیف جسٹس کا کہنا تھا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی کہا کہ ٹرائل کورٹ سے فائنڈنگ لیں، ثبوت ٹرائل کورٹ میں آ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ثبوت ہیں اسے ٹرائل کورٹ میں رہنے دیں، سپریم کورٹ سے فائنڈنگز نہ لیں، قانون کو خود فائنڈنگز دے گا، سپریم کورٹ سے فائنڈنگز نہ لیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لیگل نتائج آئیں گے، آپ ایسا سب کیوں کہہ رہے ہیں جو صرف آپ کی فیور میں جا رہا ہے. ٹرائل کورٹ نے ٹیسٹ لینے کی اجازت دی لیکن جیل میں ملزم نے تعاون نہیں کیا، یہ کہنا تھا پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کا چیف جسٹس کے سوال پر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ثبوت ہیں اسے ٹرائل کورٹ میں پیش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ثبوتوں کے حوالے سے ذوالفقار نقوی جو کہ پروسیکیوٹر ہیں ان سے سوال بھی کیا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت منظور کر لی ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. بارہا چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کے پاس ملزم کے خلاف ثبوت موجود ہیں، جس پر پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کا کہنا تھا کہ 3 گواہان کا بیان ہے، فوٹو گرامیٹک وائس میچنگ بھی موجود ہے، وائس میچنگ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ میسیجز بھی موجود ہیں. ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں مختلف ٹیسٹ کے حوالے سے درخواست دی، اور ذوالفقار نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے ٹیسٹ لینے کے لیے اجازت دی لیکن جیل میں مجرم نے تعاون نہیں کیا. ٹرائل کورٹ سے فائنڈنگ لیں، ثبوت ٹرائل کورٹ میں آ جائیں گے، چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا. آپ کو یہاں یہ بھی یاد دلائیں اپنے ناظرین کو کہ بانی پی ٹی آئی کے کئی مرتبہ پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے اڈیالہ جیل ٹیم کو بھیجا گیا لیکن ہمیشہ انہوں نے اس ٹیسٹ سے انکاری رہے، جس کی بنا پر اس کیس میں باقاعدہ طور پر بڑی مضبوطی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ کورٹ کی جانب سے جب یہ فائنڈنگ آتی تھی کہ اڈیالہ جیل میں پولیگرافک ٹیسٹ کرا لیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی ٹیسٹ نہیں کرایا جاتا تھا.